الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم سب کے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی خدمت میں قاری محمد زمان قادری فرینڈز آف اللہ کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے قبول کیجیے ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ جہاں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں کے صدقے میں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا فرینڈز آف اللہ پروگرام بہت ہی بڑی عظمتوں کا، رفعتوں کا حامل ہے، اور آج ہم نے جس ہستی کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت میں جو وہ مرا، حضور نے فرمایا مات شہیدہ، وہ شہید دنیا سے گیا۔ مات مومنہ بھی کہا گیا، اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ وہ اہل سنت والجماعت پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو ہم جن کی آج بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ ان پاکان امت کا ذکر ہماری زبانوں پہ آ رہا ہے۔ کہاں وہ لوگ، کہاں ہم لوگ جن کی نسبتیں حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جن کے خون کا تعلق ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہمیں سادات کرام ملتے ہیں تو انہیں ہم محبت سے ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں۔ تو کیا کہنے اس گھرانے کے جن میں کوئی اتنا زیادہ دور کا واسطہ بھی نہیں، اور پھر علم و فضل کے وہ امام، اور جو آپ کو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میری اس سے مراد امام العاشقین، امام الاصفیاء، امام الاتقیاء اور سید السعادات، سخیوں کے بادشاہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی سے ان کے نام پاک کا ذکر ہوا تو دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی کہ آج ہم وہ ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بھی اہل بیت کے، میرے رسول کی زبان پر بھی جن کا ذکر آیا، اور یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں علامہ نظام الدین صاحب قبلہ کا ذوق اور قبلہ قاری صاحب کا ذوق میرے ساتھ ہوگا تو آج کی محفل بہت اپنے عروج پہ جائے گی۔ ہم یہاں بیٹھنے سے پہلے بھی صوفیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ کیسی خوش قسمت یہ جماعت ہے، کہاں ان کا مقام صدیاں ہوگی دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کی محبتیں ہمارے سینوں میں موجود ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آل رسول کی بارگاہ میں جو عاجزی کی، انکساری کے انتہا کر دی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے بارے فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا۔ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی آل کی بارگاہ میں میاں صاحب کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ صوفی ہو اور حضور کی آل سے پیار نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا صدقہ، میں کنگال زیانی
پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. اور پھر فرماتے ہیں میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر ربے سنبھالا تکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا. آگے جا کے کہتے ہیں کہ میں کیوں کر کسے تو منگا خصم کنگال نہیں میرا پہنچ مدد نو یا غوث العظم تار بڈی دا بیڑا. اور آپ فرماتے ہیں حضور کی آل پاک کے بارے میں کہ توڑے عرض سوال کرے سے توڑے عرض قبولے میں بھی دو ہی جہانی پھڑیا دامن آل رسول. ناظرین کرام، اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے. اس خوبصورت ایوان میں جن شخصیات کا میں نے انتخاب کیا بہت خوبصورت بولتے ہیں اور الحمدللہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. میرے دونوں بھائی، میرے پہلے مہمان حضرت علامہ جو قاری قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، عالم دین بھی ہیں، اور الحمدللہ بری میں آپ امام و خطیب ہیں، وہاں ماشاءاللہ صدر مدرس بھی ہیں، درس نظامی الحمدللہ پڑھا رہے ہیں. میری اس سے مراد عالم بعمل حضرت علامہ قاری محمد خان قادری صاحب قبلہ. میں آج آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ محفل میں تشریف لانے پر آپ کا مشکور بھی ہوں اور اپنی مصروفیات سے وقت نکالتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ قاری محمد زمان صاحب، بہت بہت شکریہ ذہن نصیب کہ آپ نے ان جیسی ہستی کے پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا. یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان واقع حضور فرماتے ہیں کہ کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھرانے سے اور محبت عطا فرمائے. ہمارے دوسرے مہمان جن کو ماشاءاللہ آپ فیضان شریعہ میں بھی اور مختلف یہاں پہ جو سیریز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ تشریف فرماتے ہیں. فرینڈز آف اللہ میں عرصہ دراز سے صوفیاء کرام کی خدمت میں اپنی محبتوں کے چراغ یہاں پہ روشن کرتے ہیں. میری اس سے مراد عالم بعمل اور صدر مدرس ہے جامعہ غوثیہ رضویہ بلیک بن کے ماشاءاللہ کافی تعداد میں بچیوں کو اور بچوں کو مکمل درس نظامی حضرت پڑھا رہے ہیں. میری اس سے مراد حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی صاحب کے اللہ. میں آپ کو بھی اس پروگرام میں تشریف لانے پر ویلکم کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بہت شکریہ دونوں احباب کا. آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اہل بیت اطہار کا ذکر آپ لوگوں سے سنوں گا. بلے شاہ کا کلام بھی آپ سنائیے گا تھوڑا. انشاءاللہ ضرور کلام بھی ہم سنائیں گے ساتھ ساتھ. اور میں آپ سے بھی آج گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی ذرا چند اشعار کا انتخاب ساتھ کیجیے گا اپنے ذوق کے مطابق. تو آج انشاءاللہ ہم نے جو خراج تحسین پیش کرنا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کون ہیں، آپ کا تعارف تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ان ہمارے ناظرین کے لیے معلومات کے لیے آپ کا جو حسب و نسب ہے، آپ کا شجر نسب ہے، اس کے حوالے سے آپ کا علمی مقام و مرتبہ اور آپ کا زہد و تقوی، اس پر بھی پھر آپ کا مساکین اور غریبوں کے ساتھ آپ جو حسن سلوک کرتے تھے، آپ کے دروازے پہ آنے والے سائلین کے ساتھ کس طریقے سے آپ پیش آتے تھے، اور پھر آپ نے جو علم کی شمع روشن کی، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا علم و مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کی تلامذہ میں، جن کی شاگردوں میں وہ امام ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اور شفقتیں حاصل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم بھی ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رجب شریف کا مہینہ ہے. اسی مہینہ میں حضور مولا کائنات کی آپ کی ولادت بھی ہے اور امام جعفر صادق کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم جو گفتگو کریں گے آج اسی گھرانے کی بات کریں گے مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں بریک لے لیں اور اس کے بعد بالکل بلا کوئی رکاوٹ کے دونوں مہمان ہمارے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، آج اس پروگرام کے حوالے سے آپ بھی اس پروگرام میں آج شامل ہونا میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی باعث برکت ہوگی، باعث رحمت ہوگی، اور امام جعفر صادق کی دعائیں لینے کے لیے اور بہترین آپ لوگوں کے پاس موقع ہے. انشاءاللہ چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے واپس آ کے
پھر آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلیں گے، ہمارے مہمان ہوں گے اور امام پاک کا ذکر خیر ہوگا۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا پروگرام اسپیشل ٹریبیوٹ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اور ابھی بریک کے بعد میں قبلہ قاری صاحب کی طرف چلوں گا اور آپ سے ملتمس ہوں کہ امام صاحب کا جو ابتدائے آپ کی حالات زندگی ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، آپ کے خاندان اور حسب و نسب کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی جو فضیلت ہے، جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی عظمت رفعت بیان کی، اس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا خراج تحسین پیش کرتے ہیں محترم علامہ قاری محمد خان قادری صاحب۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نہایت ہی معزز و مکرم حضرت علامہ قاری محمد زمان صاحب اور میرے دوست حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب، السلام علیکم۔ الحمدللہ قاری صاحب، میں اپنے لیے انتہائی خوش قسمتی سمجھتا ہوں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ خاندان ہے اللہ اکبر۔ جن کا نام لینے سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو ہے چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ امام چھٹے امام ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کا سلسلہ نسب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر بندہ جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بتا کر میں اپنے لیے کچھ برکت کے لیے، برکت کے لیے ہمارے سینے اور بھی محبت سے سرشار ہو جائے۔ حضرت سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، سبحان اللہ، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین، سبحان عابدوں کی زینت، ہائے ہائے ہائے، اور وہ بیٹے ہیں شہدائے کرب و بلا اللہ کے سربراہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بیٹے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا۔ اور پھر یہ سلسلہ نسب حضور کے ساتھ ملتا ہے، جی بقول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جی، کہ میری اولاد علی کی پشت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، سبحان اللہ، اور آپ کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ ہے صادق۔ صادق، اللہ، آپ کی ولادت پاک مدینہ منورہ میں 82 ہجری میں بروز سوموار کو 17 ربیع الاول میں ہوئی۔ بعض نے آپ کی ولادت 80 ہجری میں لکھی ہے، جی، بعض نے 83 ہجری میں بھی لکھی ہے، صحیح، لیکن جون سے بھی آپ درست سمجھ لیں
میرے خیال میں آپ کی ولادت جو ہے وہ 82 ہجری ہے، لیکن کیونکہ تینوں روایتیں موجود ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ صحیح۔ آپ کے والد کا سلسلہ تو بیان کر دیا، آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کا نام ام فروہ بنت ابو القاسم بنت القاسم فقیہ مدینہ بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ام فروہ کی والدہ کا نام تھا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے، یعنی 2 بار۔ اس کا ایک تو جو آپ کی والدہ محترمہ تھی وہ حضرت محمد بن ابو بکر کی بیٹی تھی، اور دوسرا آپ کی جو والدہ تھی اس کی جو ماں تھی نا وہ بھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی تھی۔ تو 2 دفعہ جننا، اس طرح آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں دو وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، گویا مجھے 2 دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے جانا، 2 نسبتوں کی وجہ سے۔ یہ کتنی پیاری نسبت ہے اہل بیت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو حضرت محمد بن ابو بکر تھے نا، ان کے جب آپ کی پیدائش ہوئی نا تو آپ کی پیدائش کے وقت آپ بہت کمزور تھے، اور اتنے کمزور تھے کہ جو آپ کو دائی جس نے آپ پیدائش کے وقت موجود تھی نا، وہ آپ کے والد اور دادا جان سے اس وقت وہ کچھ پتہ ہے بچہ پیدا ہو تو کچھ خوشی میں لیتے ہیں، انعام لیتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ انعام کی متمنی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ تو جب اس نے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام زین العابدین ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا نہیں تھا، تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس نے ان کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ اچھا، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت تھیں، نیلی آنکھیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت امام، آپ کے دادا جو تھے حضرت امام زین العابدین، ان کی امی جان جو تھی وہ شہر بانو تھی، ایران کی شہزادی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ادھر آپ کی جو نانی تھی نا، جو حضرت ابو محمد بن ابو بکر سے جن کی شادی ہوئی تھی، وہ جو تھی نا وہ ان کا نام کیہان بانو تھا، اور وہ بھی شہزادی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران پر مال غنیمت میں سے یہ 3 شہزادیاں آئی تھیں، اور ان تینوں کا نکاح، ایک کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ شہزادیاں ایسی ہیں کہ ان کی شادی جو ہے نا ان کے جوڑ کے بندوں سے کرنی چاہیے، یعنی ان کو ان کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے جو ان کے جوڑ کے بندے ہوں۔ صحیح۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کو، ایک کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح میں دی، اور ایک محمد بن ابو بکر کے نکاح میں دی، اور ایک جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ تو یہ 3 بہنیں تھیں۔ تو یہ ایک کیہان بانو ایک طرف سے حضرت امام جعفر صادق کی نانی لگتی ہیں، اور جو شہر بانو ہیں وہ آپ کی دادی لگتی ہیں، اور آپ کی وہ خوبصورتی کی وراثت جو ہے نا وہ آپ نے اپنی دونوں نانیوں اور دادیوں سے پائی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے
تو اس وقت آپ بہت کمزور تھے، مگر جیسے ہی آپ بڑھنے لگے خوبصورتی آپ کی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی اور ذہین انتہا کے ذہین تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے سے تھے تو بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیا کرتے تھے، اور یہ جو سمجھ تھی ان کی اور یہ فہم و فراست تھی یہ خون رسول میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد کو دیکھ لیں، حضرت امام محمد باقر، یعنی ان کو باقر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے علم کو پھاڑ کر نئے نئے علوم جو ہیں وہ ایجاد کیے، اور حضرت امام زین العابدین ان کے علم کا بھی کیا کہنا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں تو ہم اپنی برکت کے لیے کچھ کہہ لیں، ورنہ ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو حسین کے بارے میں کہے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے اتنی خوبصورت بات، لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کی تعریف میں بخل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ شعر ایک طرف رکھ دیا جائے اور باقی کلام دوسری طرف رکھ دیے جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ان اشعار میں ایک کمال کی بات ہے علامہ صاحب، وہ کمال کی بات یہ ہے کہ جس لائن میں آپ نے یزید کا ذکر کیا اس میں حسین کا ذکر نہیں کیا، آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ حسین اور یزید کا نام ایک لائن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ حضرت امام حسین، حضرت علی کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ادھر دیوار ہلتی ہے ادھر دار کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میں نے علماء نے ان کے سارے ہی جو غزوے ہیں اور ان کے وہ سارے پڑھے ہوں گی، جنگیں ساری پڑھی ہوں گی، لیکن علی کی تلوار نکلی ہو تو میں نے دیکھا نہیں کوئی جوان علی کے سامنے ٹھہرا۔ اللہ 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 اکبر۔ تو یہ آپ کے آباء و اجداد تھے، ان کی تعریف کر تو خود بخود ان کی تعریف جو ہے وہ دراصل ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے، ورنہ ان کی تعریف تو دنیا جانتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ماں اور باپ کی طرف سے نسب، اور یہ آپ کی پیدائش تھی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور مجھے الحمدللہ ہر سال ان کے روضہ پاک پر جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہاں پر حضرت امام حسن کا روضہ پاک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، ساتھ حضرت امام زین العابدین کی ہے، ساتھ حضرت امام محمد باقر کی ہے، ساتھ حضرت امام جعفر صادق کی، چاروں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، بلکہ سب دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ قبریں ہیں جہاں ائمہ حضرات دفن ہیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ وہاں جا کر۔ تو یہ قاری صاحب جو اہل بیت کے اطہار کے جو مزار آتے ہیں، جی جی، تو سجدہ پاک کے پہلو میں ہی تمام، جی جی بالکل ادھر ہی ہے، وہاں جو پرانا جنت البقیع کا گیٹ تھا، جب میں 99 میں گیا تھا پہلی مرتبہ، تو گیٹ میں داخل ہوتے رائٹ ہینڈ پہ جتنے مزارات جو ہیں، رائٹ ہینڈ میں، اگرچہ اس بات میں بعض نے اختلاف کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ ادھر نہیں ہے، بعض نے یہ کہی ہے بات، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے کہ وہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ بھی ادھر ہی، آپ کی قبر بھی موجود ہے۔ لیکن میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں پتہ نہیں، یعنی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہاں ان کا روزہ نہیں ہے، لیکن اصل میں اکثریت یہی مانتی ہے کہ وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا روزہ پاک بھی وہیں ان کے
روزوں کے پاس ہے۔ سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، قبلہ قاری صاحب نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آباء و اجداد کا ذکر خیر کر کے ہمیں الحمدللہ معزز فرمایا، اور آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابتدائی ہمیں جو معلومات فراہم کی ہیں، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو علم و فضل میں اللہ مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کہا جی کالر حضرات کو جو ہیں میں نے پہلے بھی کہتا ہوں جب ہمارا پہلا سیشن مکمل ہو جائے تو خان صاحب سے معذرت کرتا ہوں، میں پہلے یہ ہم کلام کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی کیونکہ تعلق اہل بیت سے ہے، اور میں علامہ نظام الدین صاحب سے ملتمس ہوں، آپ کی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اور الحمدللہ اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا قرآن اور اہل بیت اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے حضرت اس پر گفتگو فرمائیں گی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان۔ حضرت مولانا قاری زمان صاحب قبلہ، آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اتنے عظیم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جی صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، اللہ اللہ اللہ، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان ہمارے سلسلے قادریہ میں یہ چھٹے امام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس سلسلے میں ہم بیعت ہے اور ہمیں اجازت حاصل ہے، اس کے چھٹے امام ہیں جی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو روایت میں یہ اسماء گرامی آتے ہیں، اگر اس روایت کو، اس سند کو مجنون پر پڑھ دیا جائے تو وہ بھی اچھا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ میں نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جب پروگرام کیا تھا تو کہا تھا کہ بہت سے ڈپریشن کے لوگ جو ہے اس روایت کو جب ان پر پڑھا گیا یا پھر انہیں اس کا تعویذ بنا کے دیا گیا تو انہیں کافی افاقہ ہوا۔ سبحان اللہ، ان کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ جی، سبحان اللہ جنون سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ہم تو ویسے بھی کبھی موقع ملتا ہے تو فتح رضویہ میں یہ ہے تو اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لگا لیتے ہیں، اس کی برکتیں محسوس کرتے ہیں۔ یہ حضرت ضرور بتائیں، الحمدللہ حضور کی امت کو فائدہ ہو اس سے۔ جی تو یہ فتح رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر جی جی کتاب الجنائز میں امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے پوری جو ہے وہ روایت نقل فرمائی ہے، اور جو اعلیٰ رضی اللہ عنہ کے تعویذات کی کتاب ہے اس میں آپ نے پورا تعویذ بنایا ہے ٹھیک کہ یہ مجنون ہے، اس کو پہلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی، افاقہ ملے گا۔ تو جن کے ناموں میں یہ شفا ہے، پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت، اہل بیت جب ہم بولتے ہیں تو جن کو بھی ہمارے علماء اہل سنت نے اہل بیت میں شامل کیا ہے سبھی مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان ان کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجس سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجس جو ہوتا ہے وہ ایک باطنی اور معنوی گندگی کو کہتے ہیں، اور اس سے کفر بھی مراد ہے، فسق بھی مراد ہے۔ تو ان کی کتنی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے منسلک ہونے کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں جی کہ جو صحیح النسب سید ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک کفر آ ہی نہیں سکتا۔ جو صحیح النسب سید ہو اس کے کفر نزدیک نزدیک آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بالفرض کسی وجہ سے اس کے نزدیک آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، یعنی یہ مسئلہ تھوڑا کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ بسم اللہ۔ تو
معذرت کے ساتھ تھوڑا کھول کے میں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کا مفہوم سمجھیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں فادر جو سید ہے اور بیٹا بھی اسی کا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو. صحیح. میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یقینی ہے. اپنے باپ کا ہوں، میری ماں جانتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل ٹھیک ہے سادات خاندان میں کوئی پیدا ہو گیا لیکن اس کی ماں جانتی ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے. صحیح. تو اگر واقعتاً وہ صحیح النسب سید کا بیٹا ہے جس کی کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسوں کے نزدیک کفر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان سے رزق کو دور کر دیا اور ان کا ایمان بھی سلامت، ان کا عقیدہ بھی سلامت اور ان کے اخلاق بھی سلامت. سمجھ رہے ہیں؟ اور احادیث میں بے شمار امام یہ تفسیر رازی میں امام فخری رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حدیث نقل فرمائی ہے جو مشہور حدیث پاک ہے. کتنی پیاری حدیث پاک، کتنی اچھی مثال دی گئی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. سبحان اللہ. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کے عقائد، ان کے اعمال یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم ان کے عقائد کو اپنائیں گے، یہ تھوڑی کہ اگر وہ اچھے کپڑے پہنتے تو کپڑوں کا اسٹائل، یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے ان کے عقائد و اعمال. تو جو اہل بیت کے عقائد و اعمال ہیں اس پر جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایسی کامیابی کہ دنیا بھی اس کی روشن اور قبر بھی روشن. بے شک. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کرے گا اس کا انتقال گویا وہ شہادت کی حالت میں ہوگا. اس سے یہ اشارہ ملا کہ اہل بیت کی محبت، جو محبت صحابہ کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو، جب آدمی اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یعنی اہل بیت کی محبت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر اہل بیت جو ہے اور صحابہ ہے، پھر ہر صحابی کی اس کے درجے میں محبت ہونی چاہیے. آج ہمارے بدقسمتی سے سنیوں میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کو ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اکابرین کو، پیر محل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت کو اپنے اکابر مانتے ہیں تو جو ان کی تشریحات ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے نظریہ رکھنا چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں گنگنا کے پڑھ دیتا ہوں آج. بسم اللہ. فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سبحان اللہ. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. آپ کے سامنے تو ہم ایسے جی واہ واہ. لیکن میں نے کہا پڑھ دیتا ہوں. خوب خوب. تو کیا پیاری بات فرمائی کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور اہل بیت جو ہے یہ کشتی کی طرح ہے. ستاروں سے رہنمائی لو اور کشتی میں بیٹھ جاؤ تو سمندر کا سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے، منزل مقصود مل جاتی ہے. تو گویا امام اہل سنت بتا رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں آئے ہو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. تمہاری منزل دنیا نہیں آخرت ہے. تو اس منزل کو پہنچنے کے لیے تمہیں صحابہ کی بھی ضرورت ہے، اہل بیت کی بھی ضرورت ہے. اگر تم دونوں کا ساتھ لے کے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم تو اس آدمی کو بالکل کمزور مسلمان مانتے ہیں جو کسی سید کی بوجہ سیادت دل میں محبت نہ رکھے. میرے جملے پہ غور کیجیے. بلکہ میں اس آدمی کو کافر سمجھتا ہوں جو کسی سید کی بوجہ سیادت توہین کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یقیناً صحیح. جیسے جو آدمی کسی عالم کی بوجہ علم توہین کرے وہ کافر ہے، اسی طریقے سے جو آدمی سید کی بوجہ سیادت توہین کرے وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہاں لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ سبحان وہ سید جو ہے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. صحیح. اور جو صحیح العقیدہ نہیں ہے وہ سید ہی نہیں ہے. بھاوے پنجابی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے آپ کو سید کتنا ہی کہتا رہے، اس کے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے. تو ان سادات کے عظیم والد گرامی ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نا سید ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ ایک وعدہ لو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہ قیامت کے دن جو نجات پائے دوسروں کی شفاعت کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو غلام کہنے لگے اے ابن رسول اللہ آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے, آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے, اس لیے کہ آپ کے نانا جان تو خود تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں. سبحان. تو اب جملہ سنیے, یہ ہے سیادت. یہ نہیں کہ میں سید ہوں جی تم پٹیل ہو, یہ تو فخر ہے, تکبر منع ہے. لیکن عاجزی انکساری دیکھیے. آپ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے جا کر ان سے آنکھیں چار کر سکوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ جن کی راتیں جن کے ایام صرف عبادت میں گزرتے تھے, یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا وہ روزہ رکھتے تھے, اور فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جب حدیث بھی پڑھتے تھے تو باوضو پڑھا کرتے. سبحان. ایسا متقی اور پرہیزگار. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں شرم آتی ہے. تو پھر جو آج کل اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں اور ان کی اولاد کہتے ہیں, تو ان کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے, ان کو بھی عمل کرنا چاہیے, نماز روزہ ادا کرنا چاہیے, آئیڈیل بننا چاہیے, تاکہ ہمارے جیسے ان کو دیکھ کر عمل کی طرف راغب ہو, اور جب ہم ان کی دست بوسی کریں تو ہمارے دل کو بھی سکون ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے پھر فرماتے ہیں, یہ بھی سننے والی بات ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اگلے دن ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ امام اعظم کس کے مرید ہے, امام اعظم نے کس سے تصوف حاصل کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ امام اعظم نے تصوف امام جعفر صادق سے حاصل کیا. سبحان اللہ. امام جعفر صادق کے والد امام باقر کی بارگاہ میں جب امام اعظم پہنچے تو کہا کہ سنا ہے تم قیاس بہت کرتے ہو. اچھا جی جی. تو کہا کہ حضرت آپ نے جو سنا ہے قیاس سے تو کام لیتا ہوں لیکن ہر جگہ نہیں. تو کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ عورت کمزور ہے کہ مرد؟ تو کہا نہیں, یہ تو عورت کمزور ہے. تو کہا اگر میں قیاس سے کام لیتا نا تو پھر میں عورت کو زیادہ حصہ دیتا وراثت میں. اللہ اکبر. لیکن میں تو جو قرآن کا حکم ہے اسی پر عمل کرتا ہوں. سبحان. پھر فرمایا نماز افضل ہے کہ روزہ؟ کہا نماز. تو کہا پھر تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ نماز کو پڑھے اور روزہ معاف. لیکن ہم تو ایسا نہیں حکم دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نماز معاف ہے اور روزے کی قضا کریں. تو امام باقر کھڑے ہو گئے, ذرا غور فرمائے. سبحان. امام باقر کھڑے ہو گئے اور امام اعظم کی پیشانی کو چوم لیا. سبحان. ایک غیر سید کی پیشانی چومی جا رہی ہے ادھر. سبحان اللہ سبحان. امام السادات پیشانی چوم رہا ہے. واہ واہ. گویا اس سے اشارہ کیا ملا کہ جو سادات ہیں وہ علماء کا احترام کرے اور علماء سادات کا احترام کرے. سبحان. یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی یہ خواہش لگائے دل میں بیٹھے کہ ہر عالم جو ہے میرے لیے کھڑا ہو جائے اور میری دستبوسی کرے. یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, سادات علماء کا احترام کرے اور علماء جو ہے سادات کی دستبوسی کرے تو پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت پیار اور محبت کے ساتھ چلتا ہے. امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا فرزند رسول خدا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ. داؤد طائی جیسا صوفی کہہ رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو سلیمان تو خود اپنے زمانے کا برگزیدہ ظاہر ہے, تجھے میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ اللہ. یہ امام کی عارضی کی ساری دیکھیں. ہاں سبحان اللہ. حضرت داؤد طائی نے فرمایا اے فرزند رسول اللہ آپ کو تمام مخلوق پر برتری حاصل ہے اور ہر کسی کو نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ابو سلیمان میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرا اگر گریبان پکڑ کر یہ پوچھنے لگے کہ تو نے حق کے مطابعت کے ادا کرنے میں کوتاہی کیوں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیں یہ امام جعفر صادق کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں اور کیسی عاجزی اور انکساری اپنا رہے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتباع کی وجہ سے ہمارے جیسے گنہگار بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. مگر اس کے باوجود بھی امام جعفر صادق سادات کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
عمل کرنے کے باوجود عاجزی دکھائے. اب پھر لوگوں کا فرض ہے کہ سادات کو احترام دیں. آگے فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ یہ کام رشتہ صحیح یا عالی خاندان پر منحصر نہیں، بلکہ اس کا تعلق اچھے اعمال سے ہے جو اللہ کی راہ میں کیے جائیں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات پر رونا آ گیا اور کہنے لگے کہ یا خدا، وہ شخص جس کی طینت آب نبوت سے مرکب ہے اور جس کی طبیعت کا خمیر برہان و حجت سے اٹھایا گیا ہے، سبحان اللہ، جس کے جد امجد پیغمبر خدا ہے، جن کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول جیسی خاتون جنت ہے، سبحان، اس بات پر اتنے فکر مند ہے تو یہ داؤد طائی تیری کیا مجال ہے جو اپنے اعمال پر ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. تو امام جعفر صادق کے جملے نے ہمیں اور سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ایسا رسول اللہ کا بیٹا جب آخرت کی فکر کر رہا ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ہمیں بھی ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین کرام، آپ نے اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیت تطہیر کی روشنی میں آپ احباب نے علامہ نظام الدین صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، اور یہ عارضی انکساری کا اظہار کرنا یہ خون رسول میں شامل ہے. آپ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جو رات کو ساری رات عبادت کرتے تو مائی صاحبہ فرماتے کہ آپ تو اللہ کے پاک نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ اس قدر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ تم یہ نہیں چاہتی کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو یہ انکساری اور یہ عارضی اور یہ خلق اور یہ اخلاق کریمانہ جو عادتیں ہیں، یہ سادات کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ملی ہیں، اور علم ہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اور آپ نے جس میں یہ فیضان تقسیم کیا، الحمدللہ آج بھی ان کا ہم ذکر پاک کرنا اپنے لیے اپنے ایمان کی سلامتی کا باعث سمجھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے جی دونوں بھائیوں کی گفتگو سماعت کر لی. اب آپ کے لیے ٹیلی فون لائن جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہیں، آپ اب کال کر سکتے ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ضرور آپ سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. ناظرین کرام، بات پھر وہی آگی ہے کہ اس گھرانے کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، اور امام جعفر صادق ہوں، امام باقر ہوں، امام زین العابدین ہوں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا یا رونا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا، اس کا مقصد کوئی یہ نہ سمجھ لے جو استغفر اللہ معاذ اللہ وہ بڑے گناہگار تھے اور وہ روتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. نہیں، بلکہ وہ جو خون رسول ہے اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی طرف جائے کوئی گناہ ان کی طرف آ جائے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت دونوں ساتھیوں نے یہی بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک کے جو صحیح خون رسول ہیں ان کا خاتمہ ہمیشہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. ابھی ہمارے ساتھ محترم ڈبلیو خان صاحب ہیں جی، ان کو آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور امام جعفر صادق کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قاری صاحب، آپ اور دونوں بزرگ قابل علماء کو سلام. آپ کے آواز بڑی کم آ رہی ہے سے پہلے اس فقیر چھوٹے طالب علم کا ایک گزارش کہ ابتدائی صدی اسلام کے ہلو آواز آ رہی لیکن ان کی آواز نہیں مجھے آ رہی. جی ہلو، کیا آواز ابھی آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی. ہاں جی اچھا، ایک گزارش اس فقیر چھوٹے طالب علم کا کہ ابتدائی صدی اسلام کے اتنے بلند اہم عظمت شاندار شان شخصیت پر آپ نے اگلے ہفتے لاسٹ ویک ایک انڈیویجول واحد نشید کیا تھا اور ہر سال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا مکمل اجر ثواب سے مالا مال دے. لیکن حضرت عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہما پر اگر آپ 7-8 دن سیریز کر سکتے ہیں، اور ایسے کرنا ہی چاہیے، لیکن پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کے پوتے پر کم از کم 4-5 نشستیں مسلسل سیریز ہونا چاہیے تاکہ آپ کے حیات پاک کے مختلف پہلو پر مزید اعلیٰ علمی سوالات مختلف سنی علماء روشنی ڈال سکے.
This great grandson of the greatest prophet, peace be upon him, his blessed companion and holy progeny, should have a series like the other sages and say, not just mere individual episode of 2 hours, jisme break bhi kaat jaye aur kolas ki hair mawzu swalat, is not scholaristically, academically, intellectual enough in relative terms. For he is arguably one of the greatest links for modern scholars in understanding schism between Shia and Sunni and bringing them closer together. Shia Sunni to Nabi alayhi salam ke waqt mein nahi the. تو اگر کسی کی حیات پاک پڑھنے مطالعہ کرنے سے شیعہ سنی اکٹھا ہو سکتا وہ ہے آپ. پہلا سوال, اتنا اشرین چھٹا امام حضرت امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مدینہ منور میں تقریباً 80 ہجری, یعنی واقعہ کربلا کو ابھی محض 22 برس گزرے تھے, اور نشو و نما اور تربیت کے لحاظ سے اپنا دادا جدی بزرگوار زین العابدین سے 12 برس کے زیر سایہ تربیت پائے. یعنی آنکھ کے کھولنے پر آپ کے والد محمد باقر اور دادا جو دونوں کربلا میں موجود تھے, بچپن سے اسی غم و اندو کی فضا میں شب و روز شہادت حسین کا تذکرہ سنتے سنتے ضرور آپ کے دل و دماغ پر اثر قائم کیا ہوا ہوگا. تو آپ نے بنو امیہ کے دور بعد بنو عباس کے زمانے میں واقع کربلا اور اس کے وجوہات اسباب پر کوئی کلام کتاب تصنیف کیا تھا؟ اگر نہیں, کیوں نہیں؟ کیا آپ نے تصوف پر کوئی کلام کیا تھا کہ مرید اور مرشد میں رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا تصوف کا تصور کانسیپٹ نظیرہ اسی وقت موجود تھا؟ کیا آپ نے حسن یسر البصری سے کچھ علم سیکھا تھا؟ دوسرا سوال, آپ ہی کی دور میں مختلف ممالک میں مختلف مذاہب موضوعات پر کتابیں لکھے گئے تھے. مثلا مختصر ایران میں روز بھی پوری دودو ابن المقاف الموطا 142 ہجری کے کتاب الادب الکبیر اور الفرید کتاب العین, دیگر معلقات مفضلیات اور اس زمانے سے کثرت الدین یونانی انڈین افریقی اور رومی کتابیں موجود ہیں جن کی مخطوطات مصاف مینوسکرپٹس بھی محفوظ کیے گئے تھے. تو جب آپ کے غالباً 4000 شاگردوں میں سب سے مشہور مجتہدین نعمان بن ثابت جو آپ کے ہم عمر بھی تھا کہ کتاب الاطہار فقہ الاکبر فقہ العباس اور مالک بن انس کے موطا کیوں مشہور محفوظ ہوئے اور آپ سے کوئی کتاب باقی مشہور محفوظ منسلک نہ رہا؟ Why didn't he write on important topics facing the then Muslim Ummah a century after the Prophet's innovations in Hadith? کیا دلائل ہے کہ کتاب الجفر آپ نے لکھا تھا؟ اتنا اہم کتاب کیوں محفوظ نہیں کیا گیا جبکہ آپ کا مشہور ریاضی سائنسی اسٹوڈنٹ جابر بن حیان ترسوسی سے کیمیا طبیعت وغیرہ, کیا خصوصاً آپ کے لکھنے پر کوئی پابندی تھا؟ کیا خصوصاً آپ کے لکھنے پر کوئی پابندی تھا جبکہ آپ کے شاگردوں پر شاید اتنا شدت سختی سے پابندی نہیں تھا؟ فقہ الاکبر اور موطا میں آپ کا کتنا اثر تھا؟ How much did he contribute to his students Abu Hanifa and Malik's writings who were not from the early bed? تو آپ کی طرح بنو ہاشم سے نہیں تھے. کتنے عرصے سے آپ نے ان دونوں کو سکھایا اور آپ دونوں کے فقہ کیوں مشہور ہوئی جبکہ استاد کا فقہ اتنا مشہور نہیں؟ If Muslims must taqleed, then why not from fiqh of teacher rather than students? Why not directly fiqh from Prophet? آخر سوال قاری صاحب, آپ کا چچا زاد یحییٰ اور آپ کا چچا زائد سے آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ کیا آپس میں بنو امیہ سادات پر جو ظلم ہو رہے تھے اس کے مطابق آپ سے کیسے جہاد قائم کرنے پر کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی اختلافات تھے؟ کیا تکیہ کرنے پر آپ کے اختلافات؟ آپ کے وسائل زہر سے شہید ہونے سے پہلے کیا آپ نے امامت یا خلافت بیعت دینے کا طریقہ اپنے بڑے بیٹے اسماعیل یا موسیٰ قاسم کو دیا تھا؟ علمی ارشادات فرمائے. بہت مہربانی, شکر, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ خان صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خان صاحب ابتداءً سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے خواجہ غریب نواز پہ 6 دن پروگرام کیا. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, 2 جواب میں دیتا ہوں. جعفر صادق پر صرف 2 گھنٹے کا پروگرام. دیکھیے ایسا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہمارے جیسے تو ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. امام جعفر صادق رضی اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ سرکار غوث پاک اور حضرت خواجہ غریب نواز جو ہیں ان کے در کے غلام ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں جو بر صغیر کا معاشرہ ہے اس میں قریبی دور میں ان سے اسلام پہنچا ہمیں, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیضان ان بزرگوں کے واسطے سے
یعنی ان بزرگوں کا فیضان غوث پاک کے واسطے سے کثرت سے پہنچ رہا ہے، اس لیے پھر ان کی زیادہ شہرت ہو گئی، ورنہ پھر تو سوال ہر ایک پر آ جائے گا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے فلاں امام حسین کا تذکرہ اتنا کرتے ہو، حضرت ابو صدیق کا کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پوچھے گا کہ فلاں صحابی کا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو تذکرہ ایک دن رکھنا یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہاں بالکل ہی اگر ہم چھوڑ دیتے تو پھر کوئی سوال بن سکتا تھا کہ بھائی آپ نے کیوں چھوڑ دیا، لیکن الحمدللہ تذکرہ کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے ہمارے پچھلے وینسڈے کی جو بہار شریعہ تھی اس میں بھی امام صاحب کا سارا ذکر پاک ہوا، امام جعفر صادق، جی بالکل، اور آج پھر ہم نے الحمدللہ اس پہ پروگرام رکھا ہے، تو آئندہ بھی ہم کریں گے بہت جلدی انشاءاللہ۔ پنجتر پاک پہ ہماری ایک سیریز ہے، وہ بھی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مواد بھی ملنا چاہیے نا، جی بالکل صحیح، تو مواد بھی ملنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں شیعوں کا مواد نہیں چاہیے، ہمیں تو سنیوں کا مواد چاہیے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ شاگرد کی فقہ، تو دیکھیے ایسا ہے کہ شاہ ولی اللہ مولوی دہلوی نے رسالہ انصاف میں یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقلید اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کر لیا، اب 4 اماموں کو منتخب کر لیا، تو امام اوزائی بھی تو اپنے دور کے امام تھے، اسی دور کے تھے، اور وہ بھی مجتہد تھے، لیکن ان کی فقہ مدون نہ ہو سکی، کمپاؤنڈ نہ ہو سکی، وہ محفوظ نہ رہ سکی، اس لیے ان کے مذاہب نہ چل سکے، اور صرف 4 ہی کی چلی اور 4 ہی کی محفوظ رہی۔ اس لیے تو یہ تو اللہ کا ایک راز ہے، اس پر بندے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق جی قاری صاحب آپ بھی اس پہ کچھ فرمائیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں تو جب یہ موقع ملتا ہے ان پر گفتگو کرنے کا، الحمدللہ کرتے ہیں، بالکل الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈبلیو خان صاحب، ہم تو اپنی دل کی گہرائیوں سے دل کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے لیے تو یہ باعث نجات ہے، بے شک، یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری نجات کا باعث بنتا ہے۔ الحمدللہ۔ ویسے پروگرام جس طرح پھر یہاں سیٹنگ کر دی جاتی ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہم حاضر ہو جاتے ہیں، صحیح، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی ذات کا، وہ تو بہت بلند ذات ہے، صحیح، اتنی بلند ذات ہے کہ جس کے بارے میں الفاظ ہمارے پاس نہیں ملتے۔ جی جی، بات ہو رہی تھی محبت کی، سبحان اللہ، عرض کرتا ہوں جی کہ قرآن مجید میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو اپنے بیٹے کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان ابناءنا وابناءکم، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جی جی، یعنی آپ وہ پورے واقعے کو دیکھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان شہزادوں کو لے کر گئے تو سیدہ فاطمہ ساتھ ہیں، سبحان اللہ، حضرت علی ساتھ ہیں، اور یہ دونوں شہزادے ایک اٹھایا ہوا ہے، ایک انگلی سے لگایا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ بے شک، باقی رہی بات کہ بعض جو بد نصیب ہے نا، وہ بد نصیب ہی رہے گا، صحیح، اس کا نصیب کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر بیٹھ کر جو وہ ہے شمر، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حضور کی اولاد ہے۔ جب حضور سید عالم حضرت امام حسین نے کھڑے ہو کر کہا، تقریر کی پوری، کہ تم نے کس نے مجھے حضور کے کندھوں پر نہیں دیکھا، نہیں دیکھا مجھے حضور کے کندھوں پر، صلی اللہ، حضور کو اپنی زبان میرے منہ میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا عمر بن سعد یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے؟ لیکن دراصل وہ جو ہے ازلی بدبخت تھا، جو حضور کے خون کی جو ہے وہ عزت نہ کر سکا۔ اور جب شمر جو ہے حضرت امام حسین کی بات کو کاٹتا تھا نا، تو غیرت خواہ حبیب جب بول اٹھیا، خبردار و شمر پلید چپ کر۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی اس وقت وہ جو اللہ والے تھے نا،
وہ حضور کے خون کی قدر کو جانتے تھے، اور ان لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ تم نہ تمہارا دین ہے نہ تمہارا مذہب ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حضور کے کندھوں پر سوار تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ میں اپنی زبان دے کر دیا کرتے تھے، اس کے باوجود شہید کر دیا۔ حضرت زین العابدین کی بات کرتے ہیں، حضرت زین العابدین کو جب اسیر کر کے لے جا رہے تھے تو اس وقت یہی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہاں شام کا ایک بندہ اسے حضرت امام زین العابدین کو بڑی سخت باتیں کہہ رہا ہے، یعنی یہاں تک کہ گالیاں تک دے رہا ہے، اور آپ کا صبر دیکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو کہا یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ تو کہا تو ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، یعنی میں ان میں سے ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمبری کے اندر داخل کر ان کو تو ارشاد فرما دیا ہا اولائی اہل بیتی، یعنی ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں الحمدللہ، اس میں سب شامل ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تو 5 تن پاک کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ کمبلی کے نیچے یہ 5 تن جو پاک تھے وہ وہاں موجود تھے۔ اور آج سے میں قطع کلام معافی چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہیں، صلاح سے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سلام مدین کو، اور میرے 2 سوال ہیں جی کہ جو یہ سادات ہیں، سید جو ہوتے ہیں، شیعہ سید بھی ہوتے ہیں، سنی سید بھی ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہسٹوریکل کیا فرق ہے؟ ان میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس میں جو صورتیں ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا موکل اللہ تعالیٰ نے نگراں مقرر کی ہیں، یہ کون سی مخلوق ہیں؟ آیا فرشتے ہیں یا کون سی مخلوق ہیں؟ برائے کرم دونوں سوالوں کا جواب تھوڑا سا تفصیل سے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ خیرت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی حضرت، تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین نے اس کو کہا کہ یہی تو لوگ، ہم ہی تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر وہ بڑی ندامت سے، کیونکہ انہیں تو کچھ اور پٹی پڑھائی گئی تھی نا، اس وقت سیاسی لوگ تھے اور وہ دراصل ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتے تھے، تو حضرت امام زین العابدین نے قرآن مجید کی آیتیں کھول کر بتائیں کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے ہی حق میں تو اتری ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آیت ہے یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ایک واقعہ بیان کرتی ہے، اور اسی کو حضرت امام زین العابدین نے کوڈ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے، بعض نے لکھا کہ 7 پشتوں کے وہ جو ان کے آباء و اجداد تھے نا جو صالح تھے، ان میں کوئی وہ بابا 7 پشت اوپر، بعض نے 9 پشتے لکھا، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا، لیکن 7 تو کم از کم لکھا۔ انہوں نے لکھا، حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اے لوگو، یعنی ہم تو وہ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے تو آباء و اجداد صالح تھے، میرے آباء و اجداد تو، میرا نانا تو نبی تھا صلی اللہ، میرا بابا تو جو ہے وہ ولایت بانٹنے والا تھا، میں تو حسین کا بیٹا ہوں، تو میرے بارے میں تم ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ ہم یہ کیا۔ سامعین محترم اور قاری صاحب، علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ واقعتاً ہر آدمی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، صحیح، ہر بندے کو چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جیسا میرے ساتھی نے شعر پڑھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ہم اس نجم اور ناؤ کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے کامیابی و کامرانی دے گا، اور سادات سے محبت رکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ان سے محبت کے بدلے وہ کہا الہی بحق بنی فاطمہ
کہ بار قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. میاں صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں آل رسول دا دامن پڑے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال بیانی. سبحان اللہ. جی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. جی قاری صاحب جی میں خان صاحب کی بات ڈبلیو خان صاحب تھے نا چونکہ 2 خان ہیں ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سوال کیے کہ ان کے جو بھائی تھے وہ فلاں کے ساتھ تھے. ہاں یہ پھر سوال کیا کہ انہوں نے کس کو خلافت دی تھی. دیکھیے یہ جو بزرگان دین ہے نا وہ فارسی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی یہ آدمی جو ہے نا غلطی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ان کے جو اندر آپس کے واقعات ہیں اس وقت کے کیا سیاسی حالات ہیں سمجھ رہے یہ سب میں یہ ہم پر نہ فرض ہے پڑھنا نہ واجب ہے مستحب بھی نہیں ہے. وہی بات آ کہ حضرت ہم ان کا تقابل کرتے ہیں یا ان کی کچھ شان میں ایسی بات کہہ دیں ہمارے ایمان کی خرابی کا. دیکھیے ایسا ہے کہ وہ بشر تھے جی وہ فرشتے تو تھے نہیں. صحیح. اصل میں لوگ جب صحابہ یا اہل بیت کی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں بعض واقعات دیکھ کر. سمجھ وہ بشر تھے بھائی کچھ مرتبہ ان پر بتقاضۂ بشری کچھ حالتیں طاری ہوتی تھی. ان کے بھی آپس میں خاندان تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی خاندانی معاملات کچھ ہو تو اس پہ ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے وہاں خاندان والے جانے. تو خلافت تو ان کے بیٹے کو دی تھی. نہیں وہ تو دی تھی الگ بات. موسیٰ کاظم رضی اللہ کو دی تھی لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی واقعات ہوئے ہوں پہلی بات تو یہ تاریخ ہے. تاریخ کی سند دیکھی جائے گی. سمجھ رہے یہ نہیں کہ ہر کتاب میں جو بھی واقعہ پڑھ لیا اس کو مان لیا. تو ہمیں خان صاحب سے بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑھیں. خان صاحب سے کہیے کہ قرآن سنت اور فقہ کا مطالعہ کریں. عقائد اہل سنت کا مطالعہ اسی پڑھ رہے ہیں. تاریخ سے اگر آپ عقائد کو جانچیں گے تو پھر گمراہ ہو سکتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تاریخ سے عقائد کو جانچنے کی کوشش نہ کرو ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا ان کے اختلافات کو. مشاہدات جو صحابہ کرام ہیں اس میں جو فیصلہ ہو چکا ہے اسی پر ہمیں رہنا چاہیے ورنہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. پھر بات یہ ہے کہ بھائی میرے دل میں ایک اچھی بات آئی آپ بھی اس کو پسند فرمائیں گے. میرے بھائی اگر امام جعفر صادق 4 امام میں سے اگر ایک ہو جاتے تو بعض کہنے والے یہ کہتے کہ ان کو شہرت اس لیے ملی کہ ان کی فقہ ہے جاری. بات سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے یہ چاہا کہ کوئی یہ تانا نہ دے اہل بیت کو ارے یہ تو خود ایسے فضیلت والے ہیں کہ فقہ جاری ہو یا جاری نہ ہو ان کی جو اپنی فضیلت ہے. اور امام اعظم چونکہ عام گھرانے کے تھے تو اللہ نے چاہا کہ ایک عام بندے کو میں کتنا بلند کرتا ہوں اس لیے ان سے فقہ منسوب کرا دی. تو یہ سب کی جو فضیلت آل رسول ہے اس کے سامنے تو کوئی نسبت جو ہے اس کا وہی میں کہہ رہا ہوں نہیں سکتی. سبحان اللہ. حضرت بریک لے لیں تو بریک سے واپس آ کے مزید امام صاحب کی بارگاہ میں آپ کی کرامات آپ کی سخاوت جو نیاز کرتے ہیں نا اس پر بھی کلام کرنا اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو بریک کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین ویلکم بیک. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے فرینڈز آف اللہ آج ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج تحسین بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کا وصال پاک کسی مہینہ کے حوالے سے اس پر بھی انشاءاللہ ہم مزید ابھی اور گفتگو کریں گے. آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پر بھی میں چاہوں گا قاری صاحب تھوڑی ذرا بات کریں کہ امام صاحب نے بالخصوص جو امام صاحب کے حوالے سے اپنے ٹائم کا وقت کا جو ذکر کیا کہ مگر میں امام صاحب کی بارگاہ میں نہ بیٹھتا تو اس پر میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو لوگوں کے ساتھ ملتے تھے آپ کا جو خلق تھا آپ کا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور بے سہارا لوگوں کو غریبوں کی جو ہے یہ ان کی پرورش کرنا ان کی حاجتیں برلانا میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب یہ الحمدللہ یہ سوال پچھلے ایک پروگرام جب کیا تھا نا ہم نے جی تو میرے خیال میں ڈبلیو خان صاحب نے یہ سوال کیا تھا یہی. ٹھیک ہے. اور یہ اچھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں اگر بھول گیا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. صحیح. وہ یہی سوال جو ابھی آپ نے پوچھا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خصوصی شاگردوں میں سے سبحان اللہ. خاص طور پر چنانچہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے. جی یہ بات وہ پوچھ رہے تھے کہ کسی اور کتاب میں بھی یہ لکھا ہے تو اس لیے میں نے خاص طور پر سوائق محرقہ یعنی سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے. علامہ شبلنجی نے نور الابصار میں. جی
اور عبد الحلیم جندی نے اور محقق ابو زہرہ نے اور دیگر محدثین اور علماء نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ کا پہلے علمی رابطہ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ رہا، پھر آپ نے یہ علمی رابطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کام کیا۔ یعنی یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ امام محمد باقر سے ان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں، تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی آپ کا رابطہ تھا اور ان کے بعد پھر آپ نے رابطہ جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اور اسی سلسلے میں عبد الحلیم جندی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے لو للعامان لحلق النعمان۔ امام جعفر صادق اگر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارے، اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اپنے بارے میں یہ لکھا۔ اور ایک دوسرا بھی لولا سنتان لحلق النعمان، یعنی یہ 2 مختلف الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوئے کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو جو ہے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام جعفر صادق بن محمد سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں ہم تو ان کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ وہ بات کر رہے تھے نا میرے دوست قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں اور اس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جو ولایت ہے نا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ بانٹتے تھے، اور آپ نے یہ لکھا کہ اس امت سے پہلے بھی سبحان ولایت جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ بانٹا کرتے تھے۔ یہ روحانی طور پر میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں تفسیر مظہری کا کر رہا ہوں، اس آیت کے نیچے لکھا اور آپ نے لکھا کہ آپ جو ہے آپ کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، اس کے بعد حضرت امام محمد باقر، اس کے بعد امام جعفر صادق، اس کے بعد حضرت علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم، اس کے بعد علی رضا، اس کے بعد جتنے یہ امام ہیں ان کے نام لے کر انہوں نے پھر لکھا کہ آخر میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ گیا۔ اب آخر تک حضرت امام غوث اعظم جو ہے ان کے پاس یہ منصب جو ہے منصب رہے گا، اور حضرت امام مہدی کے آنے تک حضرت امام مہدی آئیں گے تو پھر یہ منصب ان کے پاس جائے گا۔ یعنی یہ مرتبہ تو تفاسیر میں علماء نے مفسرین کرام نے جو ہے وہ بیان کر دیا، ان سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کسی کو خلافت دی تو یہ خلافت ہی تو ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق نے خلافت دی نا اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو، موسیٰ کاظم نے خلافت دی اپنے بیٹے علی رضا کو، علی رضا نے خلافت دی اپنے بیٹے کو، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے امام حسن عسکری تک پہنچا اور حسن عسکری سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 سال جو ہیں انہوں نے حضرت امام پاک کے پاس پڑھا۔ باقی آپ بات پوچھ رہے تھے کہ ان کے اپنے جو معمولات ہیں تو وہ اہل بیت کا تو گھرانہ ہی ایسا ہے کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ کھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں آپ کے سے واپس آتا ہوں، محترم ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد زمان صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے جناب۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو کہ بڑا خوبصورت پروگرام آپ لائے ہیں، کیونکہ حضور کے جسم عطر سے جو خوشبو پھیلتی ہے یا نکلتی ہے اس کی کرنیں آج امہ چینل پر بکھر رہی ہیں، الحمدللہ۔ تو میں اس نسبت سے نہیں، کیونکہ حضور کی نسبت سے جو اولاد
حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے جو ارشاد فرمایا یہ جسم مصطفیٰ کا سورج ہے، جس میں مصطفیٰ پر اعتراض یا کوئی سوال کرنا سوچتا نہیں ہے، صحیح، کیونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں، مات توریدی انفی بریلوی میرا مذہب ہے، اس کی نسبت سے میں سوال تو ہے، لیکن میرا جو سوال تھا حضرت مولانا صاحب نے سیدنا امام اعظم کے بارے میں ابھی فرمایا، یہ اس سے معلوم ہوتا میرے امام یا امام اعظم کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ امام اعظم کا علم اہل بیت کے سینئر لوگوں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو جس میں مصطفیٰ، جس میں علی، جس میں حضرت مائی صاحبہ اور امام حسن امام حسین کا فیض غوث اعظم تک گیا، سبحان اللہ، اور غوث اعظم کا فیض پھر وہاں امام مہدی کو منتقل ہوگا۔ جی جی، سیدنا امام حسن کا فرمان ہے جی، رب کریم نے میری دعا میری صلح کی، یہ مجھے رب کریم نے ریوارڈ عطا فرمایا، سبحان اللہ، تاکہ یہ دو ہستیاں، ایک غوث اعظم مجھے دیا اور ایک امام مہدی، یہ میری دعا کا پھل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا فیض دیکھیے کتنا اونچا فیض ہے کہ آج یورپ اور برطانیہ کے لوگ اس پیاس سے اپنی پیاس ختم کر رہے ہیں، اور اللہ ان دونوں بزرگوں کا اور سیدنا امام حسن امام حسین کا فیض برطانیہ یورپ پوری دنیا میں اس طرح بکھرے جیسا پورے نبوت کی اور توحید باری کی رسالت اور توحید کا پھیلا ہے۔ میں آپ سے درخواست ہے ملک پاکستان کشمیر کے لیے، عالم اسلام کے لیے، غوث اعظم کا واسطہ، امام مہدی کا، سیدنا امام حسن امام حسین کا اوپر واسطہ دے کر مائی صاحبہ دیکھیے اہل بیت کی عورتوں کے ذریعے کتنا فیض پہنچا۔ سبحان تیری قدرت۔ تو خصوصی مائی صاحبہ حضور مولا علی مشکل کشا کی اولاد کا وسیلہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں انشاءاللہ خان صاحب ضرور کی سرزمین اور عالم اسلام ملک پاکستان کشمیر کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ شکریہ، انشاءاللہ بہت شکریہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور کی امت کا جو دکھ ہے، درد ہے، وہ تمام اہل ایمان کے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ تو حضرت امام صاحب کے حوالے سے بڑی پیاری ماشاءاللہ گفتگو جاری ہے۔ اب میں چاہوں گا امام صاحب کی جو سخاوت کے حوالے سے اور آپ کا زہد و تقویٰ تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بیان فرما دیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو چند کرامات ہیں اس پر بھی اگر کچھ آپ کا جو روحانی فیضان ہے اس پر بھی گفتگو کر لیں۔ ہمارے پاس ابھی 15 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جائے گا۔ جی، تو میں چاہوں گا دونوں حضرات خوبصورتی کے ساتھ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ علامہ صاحب الحمدللہ یہ خلافت کی بات ہو رہی تھی، ابھی میرے ذہن میں بات آئی کہ جتنے بھی سلاسل ہیں، آپ سلسلہ سہروردیہ دیکھ لیں، آپ سلسلہ چشتیہ دیکھ لیں، سلسلہ قادری دیکھ لیں، یہ نقشبندی سلسلہ دیکھ لیں، سب کے سلاسل میں حضرت امام جعفر صادق آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سب کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو قادری سلسلہ ہے نا، اس کا جو معروف کرخی ہے نا، ان سے سلسلے کی 2 لائنیں نکلتی ہیں، اور 2 سلسلے، ایک جو ہے امام حضرت حسن بصری تک جاتی ہے، دوسری جو ہے وہ ان کے والد سے جاتی ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم، سبحان اللہ، جعفر صادق، امام محمد باقر، اور پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ اسے گولڈن چین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں جاتی۔ جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں کہ سارے یہ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے وہ 2 طریقے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک طریقہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، کیونکہ وہ ان کو والد تھے نا، وہ ان کی طرف جاتا ہے۔ سہروردی سلسلہ جو ہے اس کی بھی 5 جو پشتیں، جو شہاب الدین سہروردی جو ہے نا، ان کی 5 جو ان کے بزرگ ہیں نا، ان کے بعد وہ جنید بغدادی سے ان کا سلسلہ ملتا ہے، اور جنید بغدادی سے سارا سلسلہ آگے قادریوں کا اور ان کا بالکل ایک ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر حضرت کو ٹائم دے دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ
کپڑے جو پہنتے تھے نا تو ایک اوپر لباس پہنتے تھے ایک نیچے لباس پہنتے تھے جی. تو اوپر والا جو لباس ہوتا تھا بہت عمدہ اور بیش قیمت آپ پہنتے تھے جی. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اہل بیت ہو کر ایسا عمدہ لباس پہنتے ہیں. اچھا. تو آپ نے کہا کہ ایک ہے خالق ایک ہے مخلوق. اوپر والا مخلوق کے لیے ہے, اب اندر دیکھ وہ خالق کے لیے. یعنی لباس میں بھی آپ کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹی. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں, یہ ہے اہل بیت, یہ ہے امام جعفر صادق کہ بتایا کہ بھائی تم لوگ الانسان من اللباس, تم لباس کی قدر کرتے ہو, سمجھ رہے ہیں, تو لو میں نے یہ تمہارے لیے لباس پہن لیا, لیکن اندر دیکھو وہ اللہ کی بارگاہ کے لیے ہے. پھر آپ کی حق گوئی دیکھیں, آپ کی حق گوئی دیکھیں, چونکہ آپ مولا علی کی اولاد تھے, امام حسین کی اولاد ہیں, تو آپ کی حق گوئی کے بارے میں احمد بن عمر ابن مقدام رازی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو خلیفہ منصور ہے اس کے ناک پر یا اس کے چہرے پر مکھی بیٹھ گئی, تو آپ بھی وہاں موجود تھے. اس نے کہا کہ اے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ سن, تیرے جیسے جبابرہ ظالم و جابر کو ذلیل کرنے کے لیے, اور یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا, کوئی بدلہ نہ لے سکا. تو دیکھیے ایک بادشاہ کو کیسی نصیحت فرمائی کہ تو جو چاہتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے, ارے تو ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتا ہے, تو اس سے اپنی حیثیت کو سمجھ لے. کیسی نصیحت فرمائی. پھر ابھی آپ جو پوچھ رہے تھے کرامت, تو کرامت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حرمین طیبین جا رہے تھے, راستہ میں ایک درخت تھا کھجور کا, وہ بالکل خشک ہو چکا تھا. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابھی آتا ہوں ان کی طرف. جی 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 مکمل کریں. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ درخت جو ہے تر و تازہ ہو جائے اور میں تر و تازہ کھجوریں کھاؤں. جیسی ہی خواہش پیدا ہوئی اسی وقت درخت تر و تازہ ہو گیا, سبحان اللہ, اور کھجوریں تر و تازہ آپ کو مل گئی. ایک عربی دیہاتی وہاں موجود تھا, کہنے لگا یہ جادو ہے. تو کہا بھائی یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر. کہا نہیں یہ جادو ہے. تو کہا کہ اگر یہ کرامت ہے تو پھر آپ میرے بارے میں کہہ دیجئے کہ میں کتے کی طرح ہو جاؤں. استغفر اللہ. جیسے ہی اس نے, ابھی تو حضرت نے کچھ بولا بھی نہیں, صرف نگاہ ڈالی, فوراً وہ کتے کی شکل میں. اب وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے. پھر چونکہ اہل بیت ہیں, کریم لوگ ہیں, معاف کرنے والے لوگ ہیں, تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا, اور پھر شکل انسانی کے اندر وہ واپس آ گیا. اور پھر آج مجھے یہ بتانا ہے قاری صاحب کہ بعض حضرات اس کو سنیں گے, محسوس نہ فرمائیں, مجھے یہ بات اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے بدعقیدہ لوگ ایک رسالہ نکالتے ہیں, تو ان لوگوں نے سنیوں کی کھچائی کی. کیسے؟ اس انداز میں کہ بھائی زمان صاحب بھائی کہاں گئے تھے؟ ارے بھائی مت پوچھو, آج تو میں فلاں قاری صاحب کی آ گیا. بھائی کیوں گئے تھے؟ ارے آج 22 ہے. ارے بھائی 22 ہے تو کیا ہو گیا؟ ارے بھائی آج کنوں کی نیاز ہے. ارے بھائی تو کیوں؟ کہا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. ارے بھائی ان کا وصال تو 22 کو نہیں ہے, ان کا تو 15 کو ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ان کا وصال کب ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا جو وصال ہے وہ 15 رجب ہے. یہ زیادہ مشہور روایت ہے, اگرچہ ایک 24 شوال کی ہے, لیکن 22 رجب کی کوئی روایت نہیں ہے. 15 رجب کی روایت ہے کہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا ہے. لیکن جو 22 کو فاتحہ دلائی جاتی ہے, فاتحہ تو کسی بھی دن دی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ خاص اسی دن دینی ہے, دوسرے دن نہیں ہوتی, تو اب ناجائز ہے. لیکن یہ جو تعین ہے وہ تعین عرفی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 15 کو بھی دلوانی چاہیے, لیکن اگر کوئی 22 کو دلا رہا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا وصال 22 کو نہیں ہے. 22 کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے. تو یہ روایت کتابوں میں نہیں پڑی ہے, لیکن سینہ بسینہ آئی ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ بعض امیر معاویہ رضی اللہ کے دشمن 22ویں کو خوشی منا رہے ہیں, تو آپ نے 22ویں تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں فاتحہ دلانا شروع کر دیا. جب فاتحہ دلانا شروع کر دیا تو اب اس خدمت کی وجہ سے اور یہ فاتحہ دلانے کی وجہ سے آپ کا بھی نام سنیوں نے شامل کر لیا. لہٰذا اس میں جو خرافات ہیں وہ خرافات سے ہٹ کر کے اگر
باعث کو کوئی فاتحہ دلاتا ہے تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ خرافات کہ بس کنڈے یہی ہونے چاہیے، اس میں سے کوئی عورت نہیں کھا سکتی، اور پھر کنڈوں ہی باہر نہیں لے جا سکتے، کنڈوں ہی میں نیاز ہوگی، صرف وہ دودھ پوری ہی ہوگی، یہ سب جو ہے شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نہ حضرت امام جعفر صادق نے ایسا کچھ کہا ہے، آپ کھانا پکا کے بھی نیاز دلوا سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، لہٰذا چند چیزیں جو بعض لوگوں نے شیعوں سے سیکھی ہے اس کو ہٹا کر کے اگر کوئی باعث کو بھی نیاز کرتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی باعث کو نیاز کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں 15 رجب کو آپ کا عرس منانا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارے بھائی کے سوال رکھتے تھے، دو فاروق خان صاحب کی ان کی دوبارہ کال بھی آئی ہے کہ جو قرآن پاک کے حروف ہیں ان کے ساتھ جو موکلات ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ ذرا جلدی سے، ٹائم مختصر ہے بالکل۔ ہمیں اس کا مجھے پتا نہیں جی قاری صاحب، دیکھنا ہی پڑے گا جی، دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا ان کا سوال جو تھا کہ شیعہ اور سنی سید میں کیا فرق ہے، تو ہم نے گزارش کی اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ غیر جو سید ہے وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کی آل ہو اور بد عقیدہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ جی ہمارے پاس ابھی 4 منٹ ہے جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب کو جی تو قاری سے میں چاہوں گا آخری جو 4 منٹ ہے امام صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں، اس کے بعد پھر ہاں میں یہ کہہ دوں گا کہ آخری 1 منٹ کہ میری گفتگو میں اگر کسی کی دل آزار ہوئی تو مجھے معاف فرمائے، ہم سادات کا بھی احترام کرتے ہیں اور علماء کا بھی کرتے ہیں، جو ایک دل میں درد تھا وہ پیش کر دیں۔ بہت اچھی بات۔ جی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن، ولید بن عبد الملک وہ مدینہ شریف میں آیا، اور اس وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گورنر تھے۔ آپ نے محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں گے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ الغرض آپ نے کہا کہ حضرت اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ مجھ پر سارا غصہ آ جائے گا کہ آپ نے ان کو سر چڑھایا ہوا ہے تو وہ آیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ آپ کا درس ہوتا تھا مسجد نبوی میں، تو وہ آپ کے درس میں آیا۔ جب اس نے آپ کو درس دیتے ہوئے دیکھا نا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا جی، تو وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام جعفر، یہ جعفر صادق ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، یہ سمجھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں، آپ اس کا امتحان لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میرا نام جعفر ہے، اور کہا کہ یہاں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ میں کچھ سوال پوچھوں تو جواب دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ضرور دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ صاحب المنطق کون ہے؟ اچھا، اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب المنطق جو ہے یہ ارسطو ہے، اور ارسطو کے شاگردوں نے اسے یہ جو ہے یہ لقب دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ صاحب المعز کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب المعز کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ستاروں کا ایک جمگٹھا ہے، اس کا نام صاحب المعز ہے۔ پھر تیسرا، وہ حیران ہو رہا تھا، تیسرا سوال پوچھا کہ صاحب السواق کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب السواق جو ہے وہ حضرت عبداللہ ہیں، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے جو استاد بھی ہیں، جو ہماری فقہ کے ہیں۔ جی تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہیں تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بچہ اور اتنا عالم دین۔ پھر انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ بچہ جو ہے یہ بڑا عروج حاصل کرے گا علم میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا عالم جو اپنے آپ کو اس وقت بڑے عروج پر سمجھتا تھا، اس نے جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو دیکھا تو کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ علم کا بادشاہ ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کے مد مقابل ہوتے ہیں وہ کسی کے علم کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بتایا کہ علم کے شہنشاہ تھے، اور ہر کام میں حضرت امام جعفر صادق کا ایک کمال حاصل تھا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے فقہ بھی ان سے سیکھی اور تصوف بھی ان سے سیکھی۔ تصوف خان صاحب کا سوال بھی تھا نا، تصوف کے حوالے سے بھی جی ان سے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا وصال پاک بھی ہے
اسی ماہ رجب شریف میں ہوا، اور آپ کو جو مدفن آپ کا ہے وہ جنت البقیع میں ہے، اور 15 تاریخ جو ہے یہ جو علامہ بتا رہے تھے وہی ہے، لیکن بعض دفعہ مہینے کا اختلاف ہے، بعض نے شوال 15 لکھی ہے، بعض نے آپ علامہ صاحب کی کتاب میں وہ ہوگا جو آپ، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کتابوں میں، لیکن 15 زیادہ تاریخ جو ہے وہ 15 ہی ہے، 15 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، اور جو بھی عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، وہ جنت البقیع میں جائے تو سب سے پہلے وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضور کے ان نواسوں کو ضرور سلام کرے، اور پھر پورے جنت البقیع کی جو ہے سیر کرے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم صحیح اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلیں، اور صحیح صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، دونوں بھائیوں کا، اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ چاہے 2 گھنٹے کی نشست ہو یا کئی دنوں کی ہو، تو یہ تو وہ گھرانے ہیں جن کی ہم ساری زندگی بھی تعریف کرتے رہے تو بیان نہیں کر سکتے نشستیں کیا ہیں، لہذا یہ صرف آج یا 2 دن نہیں، الحمدللہ امت چینل پہ پورا سال آل رسول کی باتیں ہوتی ہیں، صحابہ پاک کی بات ہوتی ہیں، حضور کے گھر کی ہم منقبتیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نہ کسی کے حوالے سے جو ذکر پاک ہے وہ آل رسول تک ضرور پہنچتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ جب خاص کو دن آتا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے جو ہے یہاں امت چینل پہ پروگرام کر دیتے ہیں، نہیں، الحمدللہ پورا سال اس گھرانے کی الحمدللہ یہاں بات۔ خواجہ معین الدین کون ہے؟ وہ بھی تو آل رسول ہے، ان کے بیٹے ہیں نا، ان کے بیٹے ہیں جی، تو یہ سارے جو سلاسل ہیں یہ مولا کائنات تک پہنچتے ہیں، تو ہم تو الحمدللہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ پاک کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہماری سلامت رکھے، جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، صحیح جو ہے سید ہو، علماء ہوں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ امت چینل کو سلامت رکھے، اور میرے ان علماء کرام کو اللہ پاک اور زیادہ رفعتیں مرتبے اللہ تعالیٰ فرمائے، جو آل رسول کی بات بھی کرتے ہیں، اصحاب رسول کی بھی بات کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی بھی بات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، امت چینل کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ لوگوں سے بہت جلدی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے